اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے اسباب۔ حدیبیہ میں ہونے والی صلح کے مطابق مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدہ کی روح سے قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اتحاد کر لیا اور بنو حزاب مسلمانوں سے مل گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان کافی عرصے سے دشمنی تھی۔ ایک دفعہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو حزاب پر حملہ کر دیا۔ بنو حزاب کے لوگ بچنے کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا۔ اس حملے میں بنو حزاب کے 23 لوگ قتل ہوئے۔ بنو حزاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 میں سے کوئی بات مان لو، پہلی مقتولوں کی دیت ادا کرو، یا پھر بنو بکر سے اتحاد ختم کر دو، یا پھر یہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ یہ شرائط سن کر قریش کے نمائندے نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے واپس جاتے ہی قریش کو احساس ہو گیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہلے کی طرح نیا معاہدہ کرنے میں مدینہ شریف روانہ کر دیا، مگر ان کی نہ سنی گئی۔ مایوس ہو کر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے معاہدہ کی تجدید کا اعلان کیا، مگر کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ انہوں نے مکہ جا کر ساری صورتحال سردار ان قریش کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب دیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ تو کفار قریش کہنے لگے، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تو یہ صلح ہے کہ ہمیں اطمینان ہو، نہ یہ اعلان جنگ ہے کہ ہم تیاری کریں۔ اسی دوران اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رازداری اور خاموشی سے جنگ کی تیاری فرمائی۔ مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور بے خبری میں ان پر حملہ کیا جائے۔ رسول خدا کا مکہ میں داخلہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض قبائل راستے میں ساتھ ہوئے تو لشکر کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ مکہ میں داخلے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے میں آپ خود موجود تھے، جبکہ دوسرا حصہ حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں دے کر اسے دوسرے راستے سے مکہ میں داخلے کا حکم فرمایا۔ مکہ شریف کی زمین پر پہنچتے ہی آپ نے جو پہلا فرمان جاری فرمایا تھا وہ یہ تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ آپ کے اس اعلان رحمت نشان سے ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی۔ خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان نہ رہا۔ لیکن قریش کے بعض افراد نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے 3 مسلمان شہید ہوئے اور کم و بیش 12 کافر بھی قتل ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ تلواریں چل رہی ہیں اور تیر پھینکے جا رہے ہیں تو اس بارے میں پوچھا کہ جنگ سے منع کرنے کے باوجود تلواریں کیوں چل رہی ہیں؟ تو عرض کی گئی، پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، رب کی تقدیر یہی ہے، خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ بن گئے، مگر آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سورہ فتح کی آیات تلاوت فرماتے، اس طرح سر مبارک جھکا کر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پلان سے لگتا تھا۔ آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، طواف کیا اور حجر سود کو بوسہ دیا، پھر حکم دیا کہ بیت اللہ شریف سے تمام بت نکال دیے جائیں۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ رسول خدا کا کریمانہ برتاؤ۔ اس کے بعد آپ نے حرم کعبہ میں دربار عام لگایا، جس میں افواج اسلام کے ساتھ ہزاروں کافر بھی موجود تھے۔ ان کافروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، راہ میں کانٹے بچھائے، جسم عطر پر نجاستیں ڈالیں، قاتلانہ حملے کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا،
مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ پر بہتان لگائے اور گالیاں دی۔ العرض وہ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ آج وہ سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ فرمائی۔ اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ طرح طرح کی ایذائیں دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ایسا حسن سلوک کرنا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حرم کعبہ کے احکامات بیان فرمائے اور قیامت تک کے لیے حرم میں جنگ اور لڑائی کو حرام فرمایا۔ اس موقع پر آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے مکہ کے اطراف میں موجود دوسرے بت بھی ختم کروائے۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ سے اسلام کا حق ہونا پورے عرب پر ظاہر ہو گیا۔ یوں کئی قبائل اسلام قبول کرنے لگے، مگر اس خبر کے بعد قبیلہ حزن کے لوگ دیگر چند چھوٹے قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کی نیت سے نکل پڑے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ 12,000 فوج لے کر روانہ ہوئے۔ مکہ اور طائف کے درمیان میں حنین نامی جگہ پر اسلامی لشکر کا کافروں سے سامنا ہوا۔ شروع میں مسلمانوں نے خوب ہاتھ دکھائے اور ایسا حملہ کیا کہ کافروں کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی، مگر ان کی وہ فوج جو گھات لگائے ہوئے تھی، اس نے جب حملہ کیا تو اسلامی لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ بالآخر مسلمان غالب ہوئے۔ اس غزوہ میں ہزاروں قیدی اور ڈھیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ 2 ہفتے سے زائد جاری رہا، مگر خاطر ہوا فائدہ نہ ہوا، تو آپ نے محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو توقیف یعنی طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ دعائے نبی کی برکت سے 9 ہجری میں طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی درخواست پر تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ طائف سے واپسی پر غزوہ حنین کے مال غنیمت کو آپ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ نے 2 ہفتوں سے زائد مکہ شریف میں قیام فرمایا اور اس کے بعد واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے۔